الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور تقریباً تمام ہی مسلمان اپنی اپنی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. تراویح کی تیاری ہے، روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے ٹائم کیا طے کرنا ہے تجارت کا، وہ ساری تیاری مسلمان کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک رمضان کے مہینے کی اہمیت ہے اور عظمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان کی تیاری شعبان سے کرتے تھے. ویسے فروری کی تیاری، جیسے فروری ہے، کولڈ ڈرنک کا سیزن ہے، تو جو بڑے ہول سیلر ہیں وہ جنوری میں اس کی تیاری کرتے ہیں. جنوری میں مال منگا لو تو پیسے کمائیں گے فروری میں زیادہ. تو رمضان مبارک نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے، اپنی مغفرت کرانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانے کا مہینہ ہے. تو صحابہ کرام اس کی تیاری کرتے تھے شعبان سے، بلکہ رجب کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا میں فرماتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. بلکہ رجب سے ہی اس کے لیے دعا مانگتے تھے کہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے متعلق بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو اس کو ہم تھوڑا سا اس کا مذاکرہ کریں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے جو شعبان کے آخری دن تھے اس میں ایک خطبہ دیا. میرا سلمان فرماتے ہیں، اس میں فرمایا: قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے. اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت، اللہ کا جہنم سے لوگوں کو آزاد کرنا، جنت کا سجانا اور گنہگار سے گنہگار کو معاف کرنے کے پیچھے پڑنا کہ تو صحیح تو کیا کر لے، اپنی معافی کروا لے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی کوئی بندہ گناہوں میں اتنا پڑا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کچھ نہ کچھ تو کر لے، میں اس پہ ہی تیری کیا کر دوں گا، بخشش کر دوں. بڑی بات ہے. تو حضور نے فرمایا تم پر بڑا مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ ہے. ہم اگر غور و فکر کریں گے، تھوڑا سا دیکھیں گے تو ہر چیز کے اندر برکت نظر آئیں گی. اب کل کا روزہ تو کہاں گیا پتہ بھی نہیں چلا. عام دنوں میں آپ بھوکا رہ کے بتا دو، 1 گھنٹہ 2-3 گھنٹے میں انسان کیسے پانی نکل جاتا ہے. انسان کہتا ہے بھائی پیاس لگی ہے اور بھوک لگی ہے، اور رمضان میں انسان پورا دن بھوکا. تو یہ برکت ہے یا نہیں ہے کہ انسان غیر رمضان میں 3-4 گھنٹے سے زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتا، اور رمضان میں صبح سحری سے لے کے افطار تک بھوکا رہ رہا ہے اور محسوس بھی نہیں ہو رہا، واللہ کل کا روزہ محسوس نہیں ہوا. تو یہ برکت ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا برکت والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات اس میں ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. یعنی اس رات میں اگر آپ نے ایک نماز پڑھ لی تو 1000 رات نماز پڑھنے کا ثواب. کتنی بڑی بات ہے. یعنی کوئی اگر یہ کہہ دے کہ آپ اگر 2 سے 3 کے بیچ میں ہمارے دکان سے کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں تو ہم آپ کو اس آرڈر کے ساتھ 70 ویسی چیزیں فری دیں گے. پوری دنیا کا رش لگے گا کہ نہیں؟ وہ سائڈ جام چلے گی نا. بھائی ایک کپڑے کا آرڈر دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ کمپنی 70 دے رہی ہے، تو وہ سائڈ ہی جام ہو جائیں گے، 1 گھنٹے کے لیے بلاک ہو جائیں گے. سب آرڈر دینے کے لیے وہاں پر آ جائیں.
ٹرافک ہو جائیں گے اس سائڈ کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسی جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. ایک قرآن شریف کی آیت آپ نے پڑھ لی تو 1000 رات پڑھنے سے بہتر. ٹرافک جام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پھر رمضان میں وہ رات ہے کب ہے؟ 21 کی شب کو ہے، 23 کی شب کو ہے، 25 کی شب کو ہے، 27 شب کو ہے اور 29 شب کو ہے. ہم نے 27 شب کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. حالانکہ بعض دفعہ اس میں شب قدر ہوتی نہیں ہے لیکن ہم مناتے ہیں. تو ہم کو 5 راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے. یہ ان میں سے حضور یہ گھومتے رہتی ہے. ہر سال الگ جو ہے تو رات میں وہ شب قدر آتی ہے. تو 5 میں ہم کیا کریں؟ 5 راتوں میں 5 روپے صدقہ کر دیں تو اس کا ثواب کتنا ہو گیا. 5 راتوں میں 2 رکعت نفل پڑھ لے، 5 رات میں کچھ قرآن شریف پڑھ لے، 5 رات میں کچھ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر دے، کچھ کسی کو دے دے تو یہ ہمارے لیے کتنا ثواب ہوگا؟ 1000 راتوں سے بہتر. اب ہم کو تو معلوم نہیں ہے تو ہم کو زیادہ نہیں کر سکتے تو اس کو کیا کر لیں؟ تھوڑا سا کر لیں. پھر آگے فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو کیا کر دیا ہے؟ فرض کیا ہے. بہت سارے لوگ تھوڑی سی سستی، غفلت، کوتاہی اور بھوک کا بہانہ. آپ دیکھو جب نوٹ بندی ہوئی تھی تو نوٹ بدلنے کے لیے لوگ دن بھر بینک کے باہر رکتے تھے. بھوک کا احساس نہیں ہوتا، پیاس کا احساس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ مقصد بھوک پیاس نہیں تھا، مقصد پیسے بدلوانا. پیسے بدلیں گے تو اپنا کام چلے گا آگے، ورنہ کام رک جائے. تو ہمارا مقصد آج کھانا پینا بنا ہے، اس لیے ہم روزے کو چھوڑتے ہیں کھانے پینے کا. ہمارا مقصد اگر یہ ہو جائے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر ہم بولیں گے یار یہ کھانا پینا کیا چیز ہے؟ 11 مہینے تو کھا رہے، 11 مہینے تو پی رہے، پھر یہ 1 مہینے میں اور اس میں بھی تھوڑا سا وقفہ، صبح سحری بھی کرنا ہے اور پھر افطار میں بھی کھانا ہے. تھوڑا سا اگر وقت اللہ کے لیے بھوکا رہیں گے. اور اللہ کی محبت ایسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کچھ برداشت کریں. ورنہ ہم چاہیں کہ پیٹ بھی بھرا ہو اور سامنے کولڈ ڈرنک بھی رکھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ملے، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا. وقیام علیہ تطوعا، اور اس میں رات میں کھڑے ہونے کو، قیام کرنے کو سنت قرار دیا ہے. یعنی جو 20 رکعت تراویح ہے وہ کیا ہے؟ سنت. تراویح پڑھنا ہے پورا مہینہ، دوسرا قرآن شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور تیسرا پورے 30 دن پڑھنا. پہلا کیا کرنا ہے؟ قرآن شریف سے پڑھنا ہے، دوسرا 20 رکعت پڑھنا ہے، تیسرا پورا مہینہ. بعض لوگ 10 دن میں قرآن شریف مکمل کر دیں، بعض میں تراویح کی قرآن سننا ہوگا. رمضان میں 3 سنتیں تراویح، پورا قرآن شریف بھی پڑھنا ہے، پورا مہینہ بھی پڑھنا اور 20 رکعت. آج کل کچھ لوگوں نے کیا کر دیا؟ 8 رکعت کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی گمراہی سے حفاظت کرے. تو وہ تراویح کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت وہ پڑھنا. پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ. جو کوئی بندہ اس مہینے میں کوئی نفل کام کرے، سبحان اللہ کہہ دیا یا نفل نماز پڑھے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب فرض کے برابر کر دے. فرض کے برابر کر دے. لاجیکل بات اگر ہم دیکھیں، تھوڑی سی غور و فکر کریں تو ہماری نمازیں سال بھر چھوٹتی رہتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کا حساب لیں گے. نمازوں میں کمی ہوں گی تو نفل سے اس کو پورا کریں گے. کیسے پورا کریں گے؟ نفل نمازیں ہے تو فرض کو اس سے پورا کریں گے. اب آپ بتاؤ، ہم نے اگر رمضان مبارک کے اندر نفل نمازیں پڑھ لی تو وہ اس کا ثواب کیسے ہو رہا ہے؟ فرض کے برابر ہو رہا نہیں ہو رہا. تو کل قیامت کے دن اگر ہم کو فرض کم گریں گی تو ڈائریکٹ فرض ہی ملیں گے. کون سی نماز؟ لاجیکل بات. نفل نہیں مل رہی، ڈائریکٹ فرض مل رہی. نفل ہے، فرض کی برابری کر رہے ہیں تو 100 نفل ایک فرض کی برابری کریں گے. لیکن فرض کی برابری کے لیے ڈائریکٹ فرض ملے تو ڈائریکٹ وہ برابری ہو جائیں گے نا. کتنی بڑی بات. کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ. 2 رکعت نفل کا نماز 2 رکعت فرض فجر کے برابر. کتنی بڑی بات. اور فرض اگر کوئی پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ تو اس کا ثواب 70 فرض کے برابر. یعنی اگر ہماری نمازیں کم بھی پڑھیں تو ہمارے پاس 70 فرض اکاؤنٹ میں اور ایکسٹرا ہوں گے. تو ہمیں غفلت کرنا چاہیے یا پھر مستعدی دکھانا چاہیے؟ تیاری دکھانا چاہیے. تیاری دکھانا. اچھا، ثواب جتنا زیادہ ہے گناہ بھی اتنا زیادہ ہے. ثواب تو ہے، آپ سوچیں گے ثواب ہے چلو پڑھ لو،
گناہ تو نہیں ہے چھوڑ دیں گے، چھوڑنے پر اتنا ہی گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آگے حدیث اس کو ذکر کریں گے، بعد میں آئیں گے۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک فرض کا ثواب کتنے فرض کے برابر ہوگا؟ 70 فرض کے برابر ہوگا۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے۔ بھوک پیاس لگی ہے، کیا کریں گے؟ صبر کرو۔ لائٹ چلے گئی ہے، گرمی ہو رہی ہے، کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ دھوپ کے وقت کسی نے آرڈر دے کے بلایا کہ بھائی سامان لے کے آؤ، نہیں دیں گے تو تجارت خراب ہوگی، تجارت کو اچھے طریقے سے کرنے کا حدیث میں حکم ہے، کیا کریں گے؟ دھوپ میں چلو، اب دھوپ لگ رہی ہے تو اس کو برداشت کرو، صبر کرو۔ کوئی آ کے چھیڑ رہا ہے، دوست ہے، لنگوٹی یار ہے، وہ سو رہے ہم تو وہ آ کے رومال نہیں کر رہا ہے چہرے پر، ستاتے ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چاند کے اوپر کی زمینی حقائق ہے، ستا رہا ہے، وہاں سے پیر کو خروش کر کے نیند لگی کیا وہ رومال نہیں کر رہا ہے چہرے کے اوپر کا، فون کر رہا ہے، بازو میں فون رکھا ہوا ہے تو حضرت فون کر رہے ہیں، ادھر فون پہ ستا رہا ہے اسے، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اس کو جواب نہیں دینا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی اگر تمہیں روزے کے اندر گالی دے تو اس کو کہو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، اتنا ہی کہو بس، اس کے آگے کچھ مت بولو، یہ بھی مت بولو کہ یار بار بار فون کر کے ستا رہا ہے مجھے۔ حضور نے فرمایا وہ نہ سمجھ ہے، آپ نہ سمجھ نہیں، آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کوئی گالی دے اور پھر گالی دے، آپ نے یہ کہا کہ میں روزے دار ہوں پھر بھی گالی دے تو اس کے بعد بھی یہی کہو کہ میں روزے دار ہوں، کیونکہ بات اگر بڑھے گی تو آپ بھی غصے میں آئیں گے اور کچھ نہ کچھ کریں، اس لیے بار بار یہی کہو کہ میں کیا ہوں؟ روزے سے۔ وہ شہر المواسات، ایک دوسرے کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے کہ بھائی پنکھے کے نیچے تم لیٹ جاؤ، میں پنکھے کے تھوڑا سائڈ میں چلے جاتا ہوں، کولر کے پاس آپ سو جاؤ، میں تھوڑا کولر سے دور سو جاتا ہوں، دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، سب اپنا ہی نہیں کہ بھائی میرا ہی یہ حصہ، میں اگر نہیں ہوگا کوئی سونے نہیں دے گا تو میں اس سے جھگڑے کروں، نہیں، دوسروں کی آرام کی اور راحت کی کیا کرنا؟ کوشش کرنا۔ وہ شہر المواسات، کوئی روزے دار دکھ رہا ہے پیدل چل رہا ہے تو اس کو گاڑی پہ بٹھا کے چھوڑ دو، یہ کائے کا مہینہ ہے؟ وہ شہر المواسات، مواسات کرنے کا۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما، جو کوئی اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے گا، کان مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ صحابہ اکرام تو بہت زیادہ چیزوں کو سیریس لینے والے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، یعنی افطار کرانے کے لیے پورا سیٹ ہونا چاہیے، ایک طرف کھجور ہے، ایک طرف پھل فروٹ ہے، ایک طرف پکا ہوا ہے، ایک طرف بھنا ہوا ہے، ایک طرف تلا ہوا ہے، یہ ہوگا تو دسترخوان سجے۔ صحابہ نے فرمایا اتنی طاقت ہمارے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب علی من فطر صائما علی تمرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرتے ہیں جو صرف ایک کھجور پہ افطار کرا، کسی کو ایک کھجور دے کے اپنے بازو والے کے پلیٹ میں کھجور ڈال دی، اس نے وہ کھا لی، تو آپ کو کتنا ثواب مل گیا کہ گناہ معاف ہو گئے اور آپ کو جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد کر دیا۔ وَكَانَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، کہ اس نے جو روزہ رکھ کر ثواب کمایا اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے، یعنی آپ نے رکھا ایک روزہ اور کسی کو کھجور کھلا دی، آپ کو ثواب ملا 2 روزے۔ پھر آگے فرمایا او شربت ماء، کسی کو پانی دے دیا تب بھی آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ اس نے جتنا روزہ رکھے ثواب۔ اب آپ نے پورے مسجد کو شربت پلا دیا تو پورے لوگوں کا ثواب آپ کو ملے گا، یہ فضیلت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مضغۃ لبن، یا لسی کا کوئی ایک گھٹ بھی اگر آپ پلاتے ہیں اپنے بھائی کو تو، یعنی آپ نے جتنے لوگوں کو افطار کرایا اتنے لوگوں کے روزے کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ گیا، کوئی کمی اور زیادتی کیے بغیر پورا ثواب آپ کو کیا ملے گا؟ مل جائے گا۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور فکر کریں گے تو ہم کو رزق بڑھتا ہوا کیا ہوگا ذرا نظر آئے گا۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ رحمت ہے، بیچ کا جو حصہ ہے وہ مغفرت ہے، اور جو آخر کا حصہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے ماتحتوں سے، یعنی اپنے یہاں جو گڑی لوگ کام کرنے والے ہیں ان سے ان کے بوجھ کو کم کر دے، کہ بھائی تو غیر رمضان میں جو 10 15 باکس 25 باکس تم اٹھا کے رکھتے ہو، رمضان میں تھوڑا سا کم کر دیں گے اس میں،
تو اس کی صورت کیا ہے؟ یعنی آپ کے یہاں پر بہت زیادہ کام ہے، تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا کام ہی کم کر دیں، یعنی جو آپ کا سرکل ہے اس کو کیا کر دیں؟ کم کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی زیادہ بڑھا لیں، تو اس سے بھی 2 لوگ ہو جائیں گے ایک کام کرنے والے، تو کام میں کیا ہو جائیں گے؟ آسانی ہو جائیں گے۔ تو جو کوئی اس میں اپنے جو ماتحت ہیں ان سے اگر بوجھ کو ہلکا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر دیں گے اور اس کو بھی جہنم سے کیا کر دیں گے؟ آزاد کر دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس میں زیادتی کرو، 2 چیزوں سے تم اللہ کو راضی کرو گے، ایک تو لا الہ الا اللہ پڑھنا، دوسرا استغفار کرنا۔ 2 چیزیں جس سے تم کو چھٹکارا نہیں ہے وہ یہ کہ تم فتسألون اللہ الجنہ، کہ تم اللہ سے جنت مانگو، وتعوذون به من النار، اور اللہ سے جہنم سے کیا کرو؟ پناہ مانگو۔ پھر آگے فرمایا کہ جو کوئی روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور اس کو اس وقت تک پیاس نہیں لگیں گی جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ فضیلت ہے۔ ہم سوچیں گے سب کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ مسافر ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں، جن کے روزے کا افطار کا انتظام لوگ نہیں کرتے۔ یہ ان کے لیے فضیلتیں بتائی کہ ہم کیا کریں، ان کا بھی روزے کا، افطاری کا، سحری کا کیا کریں؟ انتظام کریں۔ تو یہ سب ساری چیزیں ہیں رمضان مبارک سے متعلق۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، وہ حضور الممبر، لکڑی کا ممبر تھا، ایسا ممبر نہیں تھا پکا، وہ اس کو اٹھا کے رکھ سکتے تھے، ادھر رکھ سکتے ادھر۔ حضور نے فرمایا ممبر لگاؤ، فحضرنا الممبر، صحابہ نے ممبر لگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو آمین کا، دوسری سیڑھی پہ چڑھے آمین کا، تیسری سیڑھی پہ چڑھے آمین۔ صحابہ نے جب خطبہ مکمل ہوا حضور نیچے اترے تو فرمایا کہ ہم نے آج آپ سے ایسی چیز سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی۔ آمین 3 مرتبہ کا۔ 3 سیڑھی کا ممبر تھا حضور کا۔ پھر حضرت ابو بکر نے ایک سیڑھی بڑھا دی، نیچے بیٹھتے تھے۔ پھر حضرت عمر نے ایک سیڑھی بڑھا دی، نیچے بیٹھتے تھے۔ پھر حضرت عثمان نے ایک سیڑھی بڑھا دی، آج بہت بڑا ممبر، تقریباً 6-7 اس کی سیڑھیاں ہیں۔ وہ ادب میں حضور کے وہ نیچے بیٹھے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ کون آئے تھے؟ سب سے مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا، میں جملے کہتا ہوں، آپ آمین دو۔ کہا کہ بعود من ادرک رمضان فلم یغفر، رمضان کا جو مہینہ پائے اور مغفرت نہ کرے اس کے لیے ہلاکت ہو۔ یعنی کیا ہلاکت کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھا، مستی کرے، ٹائم پاس میں گزار دیا، اور غیبت کر لی، چغلی کر لی، یہ ہے وہ چیزیں جس سے انسان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو رمضان کا مہینہ پایا، مغفرت نہیں ہوئی، تو حضور نے فرمایا نہیں، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے مغفرت نہ کرے، حضور نے فرمایا۔ پھر فرمایا بعود من ادرک من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ آپ کا ذکر اس کے پاس کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ درود آپ پر نہ بھیجے، اس کے لیے ہلاکت ہو، حضور نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا بعود من ادرک ابویہ الکبر احدہ او کلاہما، کہ جو کوئی اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا 2 کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت۔ باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ بتایا۔ ہم باپ کو سامنے تو باپ کہتے، بعد میں بڈھا کہتے، بولے ہمارے بڈھے کو سمجھا نہیں، بولے وہ ٹائم اگر زمین لے کے رکھا رہتا فائدہ ہوتا۔ اب تم جب بوڑھے ہوں گے تو تمہاری اولاد تمہارے بارے میں یہ کہیں گے، تم جب بوڑھے ہوں گے، بولے ہمارے بوڑھے نے، اس کے ابا نے تھوڑا بہت کر کے گئے تھے، اس کو آگے بڑھایا رہتا تو اچھا ہوتا۔ جو جیسا کریں گے اس کے لیے ویسے جملے استعمال ہوں گے۔ ایک بچے نے اپنے باپ کو گھسیٹ کے لے کے گیا پہاڑ کے ایک چوٹی پہ، وہاں چھوڑ کے آیا تو اس کے بیٹے نے اس کو وہاں تک کھینچ کے لے کے گیا، تو اس کے باپ نے کہا کہ بس کر، میں نے اپنے باپ کو یہاں تک لایا۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کا عذاب مؤخر کرتے ہیں، بعد میں دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن والدین کو اگر کسی نے تکلیف دی ہے تو اللہ یعجل اللہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا دیتے، جلدی کر دے اس کو۔ باپ کو ہلکی چیز ہے باپ، یعنی ہم چھوٹے ہوتے ہیں تب سے لے کے چل رہا ہے نا باپ، ہم کو جب شعور بھی نہیں تب پتہ نہیں کچھ، ماں ہلکی چیز سمجھ رہا ہے، ماں کو ستائیں گے تو یعجل اللہ فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ عذاب دیتے ہیں۔ تینوں چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ایک تو حضور کا ذکر ہے تو درود شریف پڑھے، رمضان مبارک مہینہ ملا ہے تو اس کی قدر کرے، تیسرا ماں باپ ہے تو ان کی کیا کرے؟ قدر کرے۔
3 لوگوں کی دعا رکھنی ہوتی ہے، جو اچھے سے انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا ہے اس کی، دوسرا جو روزے دار ہے اس کی، تیسرا جو مظلوم ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی دعا رکھنی ہوتی ہے۔ تو روزے دار ہے تو ہم کو دعا کرنا چاہیے۔ کئی بیماریاں ایسی لگی ہوئی جو چھوٹتی نہیں ہے، تو دعا رد نہیں ہو رہی، بول رہے اللہ تعالیٰ تو کر لو دعا، تو انشاءاللہ وہ بیماریاں کیا ہوں گی، ختم ہوں گی۔ اس کے بعد روزہ رکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ، ساری چیزیں ہوتی ہے لیکن روزے کی حفاظت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کو اتنی شدید بھوک لگی کہ برداشت نہیں ہوئی، تو حضور نے ایک پیالہ بھیجا، اس میں انہوں نے کہی کی تو گوشت وغیرہ نکلا، تو حضور نے صحابہ کو سمجھا کہ کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ انہوں نے غیبت کی ہے لوگوں کی، تو یہ کیا ہے، گوشت ان کے منہ سے نکلا۔ پھر چند لوگوں کو حضور نے کہا کہ خلال کرو، انہوں نے کہا ہم نے گوشت نہیں کھایا تو خلال کیوں کریں؟ حضور نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ کیا کی ہے؟ جو برائی کسی بھائی کے اندر ہے اس کو ذکر کرنا غیبت ہے۔ ہم لوگ اس کو سمجھ رہے نہیں آج، اللہ ہم کو سمجھا دے۔ ہم بولتے اس کے منہ پہ بول سکتا میں، اس کے منہ پہ بول کے اور اس کے دل کو دکھا کے تم اور ڈبل اس کو لینا چاہتے گناہ کو، یا ہم نے کون سی طریقے نکالے کہ میں منہ پہ بول سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ منہ پہ بول سکتے تو غیبت جائز ہے۔ ہم نے کون سے اس کو نقطے سے نکالا کہ منہ پہ بول سکتا؟ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ہم کو کیا کرنا؟ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم کو اپنے روزے رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں ان کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، یہ غیبت کر لی، روزہ خراب کر لی۔ بہت سارے رات میں جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات میں جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو ہم کو ان سب چیزوں کی احتیاط کرنا چاہیے کہ روزہ رکھا ہے تو اس کی حفاظت۔ آخر میں مختصراً 6 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی ایک آداب ہے اس کے، سب سے پہلی چیز کہ نگاہ کی حفاظت کرے۔ بعض لوگ ریلس دیکھ رہے دن بھر لڑکیاں دکھ رہے، اس میں ننگی چیزیں دکھ رہی، روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ہم کو اس سے کیا کرنا چاہیے، حفاظت کر، نگاہ کی حفاظت کرے۔ دوسرا زبان کی حفاظت کرے، خاموش ہی رہ جائے، بس کوئی اچھی بات بھی نہیں، کسی کا اچھا تذکرہ بھی نہیں، کسی کا برا تذکرہ، بس خاموش رہے۔ دوسری چیز کیا کرنا ہے، زبان کی حفاظت کرنا۔ تیسرا کان کی حفاظت کرنا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے تو وہاں بیٹھے بھی نہیں، وہاں سے نکل جائے۔ ایک اللہ والے کے پاس آ کے کسی نے غیبت کی تو انہوں نے کہا کہ غیبت کرنے والا غیر معتبر ہے، غیبت کرنے والا غیر معتبر ہوتا ہے، بولے اس لیے تیری بات میرے کو سننا ہی نہیں، بولے تو غیر معتبر ہے۔ اب تو اس کی غیبت میرے سامنے کر رہا ہے، اس کی کیا گارنٹی کہ میری اس کے سامنے نہیں کرتا ہوں گا؟ تو غیبت کرنے والوں کا دھندا یہ ہوتا ہے، اس کی اس کے پاس، اس کی اس کے پاس، وہ کسی کے سگے نہیں ہوتے، وہ غیبت ہی نہیں کرنا ہم کو اور کسی کی سننا بھی نہیں۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں پیٹ کی حفاظت کرنا ہے، ہاتھ بھی غلط جگہ نہ جائے، پاؤں بھی غلط جگہ نہ جائے، پیٹ بھی غلط جگہ نہ جائے۔ اب رمضان میں پیٹ تو غلط جگہ نہیں جاتا، لیکن افطار کے وقت حرام کھانے میں آ جاتا ہے بعض دفعہ۔ جیسے آج کل افطار پارٹیاں ہوتی ہے بڑے بڑے سیاست دانوں کی اگر کمائی دیکھی جائے تو غصب کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، ہفتہ وصولی کا مال ہے، کہاں سے جائز ہوگا؟ ان کے نزدیک جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کو الیکشن کے وقت پیسہ دیتے ہیں، پھر بعد میں جب الیکشن ہوتا ہے وہ جیت کر آتے ہیں تو وہ ان کو ٹینڈر دیتے ہیں، وہ ٹینڈر میں سے اپنا پیسہ نکالتے ہیں، سب حرام کا ایک سلسلہ ہے۔ اچھا ہم لوگ ایسے تھوڑے سے 4G کے زمانے میں ایسے ہو گئے ہیں، ہم بولتے کہ اپن یہ سمجھ کے کھانے کا کہ وہ حلال سے کھلا رہا، لاجک اپن یہ سمجھ کے کھانے کا کہ وہ حلال سے کھلا رہا، اچھا گمان ہے۔ ایک حدیث بتاتا ہوں اس سلسلے میں، حضور نے فرمایا الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں۔ آگے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مشتبہ چیزوں کو اچھا سمجھ کے کھاؤ، نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھی نیت سے اس کو کھاؤ، نہیں، حضور نے فرمایا فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہ کی چیز میں پڑ گیا وہ حرام کی چیز میں پڑ گیا۔ تو اس لیے جس نے شبہ والے مال سے افطار کی اس نے حرام مال سے افطار کی۔ یہ میں حدیث بتا رہا ہوں، آپ اٹکل لگا کے اس کو کہو کہ نہیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، وہ ساری چیزیں حدیث کے مقابلے میں دیوار میں مارنے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو افطار پارٹی نہیں کھانا چاہیے، میرا تو یہاں تک گمان ہے کہ وہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ٹینڈر کے پیسے اور وہ جو سیاستدان جو بڑے سیاستدانوں کے قریب رہتے وہ رشوت بانٹ رہے ہوتے الیکشن سے پہلے، کہاں سے وہ حلال سمجھ کے کھانا تو بھی حلال کہاں سے ہو رہا؟ لیکن افطار پارٹیاں چل رہی، دبا کے بولے آج افطار پارٹی گھر پہ کچھ مت بناؤ، کیوں روزہ خراب کرنا ہے تم کو اجتماعی طور پہ؟ اگر جانا ہی آپ کو لگ رہا ہے ناراض ہو رہا ہے تو اپنا ایک کوٹلا لے کے جاؤ، وہاں پہ اپنے 2 کھجور کھاؤ، 2 سیب وغیرہ کھاؤ اور نکل کے آ جاؤ، بس یہ کرنا ہے۔ پھر آخری چیز یہ ہے
کہ افطار میں کیا کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے. اور دوسرا، روزہ رکھ لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی ہم شہنشاہ اعظم بن گئے، اب میں نے بھوکا پیاسا رہا تو میرا روزہ ہو ہی گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رو رو کر دعا کر، اللہ دن بھر بھوکا رہا تو اس کو کیا کر لے، قبول فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی صفوں کو پر کریں.